بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے اور یقیناً یہ مہینہ اپنی خصوصیت کے اعتبار سے بڑا بابرکت اور باعظمت مہینہ ہے۔ چونکہ بہت سے حضرات معلوم کر رہے تھے کہ شب برات کب ہے، اس رات میں ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، اس سے اگلے دن کا روزہ رکھا جاتا ہے یا نہیں رکھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ اس کی فضیلت کو ہم جاننے کی کوشش کریں تاکہ مزید حقانیت واضح ہو جائے اور مزید اہمیت معلوم ہو جائے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لیٹے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں اماں عائشہ کی آنکھ کھلتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر موجود نہیں پاتی ہے، تو تلاش کے لیے نکلتی ہے تو آپ کو جنت البقیع کے اندر موجود پایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، آج شعبان کی 15ویں شب ہے اور اس رات کے اندر باری تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کی بالوں کی تعداد کے مانند انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں، انسانوں کو آزاد فرماتے ہیں۔ تو یہاں آپ یہ دیکھیے کہ باری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ بنو کلب کی بکریوں کی بالوں کی تعداد کے مانند، اب آدمی بالوں کو گننے بیٹھے تو صدیہ گزر جائے، تو اس وجہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بے شمار لوگوں کی باری تعالیٰ اس رات کے اندر مغفرت فرماتے ہیں، بے شمار انسانوں کو آزاد فرماتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ باری تعالیٰ غروب آفتاب کے وقت ہی سے آسمان دنیا پر نزول فرما دیتے ہیں اور پوری رات یہ آواز لگتی رہتی ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی رزق کا چاہنے والا میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی اولاد کا چاہنے والا میں اس کو اولاد دوں، ہے کوئی معافی کا چاہنے والا میں اس کو معاف کروں۔ پوری رات یہ آواز لگتی رہتی ہے اور پوری رات باری تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے، برکتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ اور بھی بہت ساری باتیں اس سلسلے میں آتی ہیں کہ اس رات کے اندر سالانہ احکامات کی تجدید ہوتی ہے، یعنی پورے سال کے اندر کتنے آئیں گے، کتنے جائیں گے، کتنوں کو کتنا رزق ملے گا وغیرہ وغیرہ، ان سب باتوں کی تجدید ہوتی ہے۔ اور یہ رات کب ہے؟ آنے والی انشاءاللہ العزیز جو 18 تاریخ ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے، اس کے اندر انشاءاللہ العزیز یہ رات ہے۔ اور اس رات کے اندر ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ کوئی خاص عبادت متعین نہیں ہے، کوئی خاص طریقہ متعین نہیں ہے۔ آدمی کو جتنا وقت ملے، جتنے کی توفیق ہو، نماز پڑھے۔ نمازیں بھی جو ہے متعین نہیں ہے کہ کون سی نماز پڑھے، آدمی صلاۃ الحاجت پڑھے، صلاۃ التوبہ پڑھے اور بھی وغیرہ وغیرہ، اور ذکر و اذکار کرے، تسبیح و تحلیل کرے، اور اسی طریقے سے تلاوت کلام اللہ کرے اور استغفار پڑھے وغیرہ وغیرہ۔ آدمی کو جو بھی میسر ہو، جس کی بھی توفیق ملے، آدمی کرنے کی کوشش کرے۔ اور یہ بھی واضح رہے، دیکھو یہ نفلی عبادت ہے اور نفلی عبادت خلوت کو چاہتی ہے، یعنی تنہائی کو چاہتی ہے۔ آدمی تنہائی میں بیٹھ کر یہ سارے کام کرے اور عبادت کرنے کی کوشش کرے۔ اس سلسلے میں یہ بھی واضح رہے کہ اس رات کے اندر بہت ساری خرافات بھی سامنے آتی ہیں، اگرچہ اب زیادہ نہیں ہیں، پہلے بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، لیکن اب بھی کسی کسی علاقے کے اندر ہوتی ہے، جیسے حلوہ پکانا، آتش بازی کرنا، پٹاخوں کا بجانا، اور اسی طریقے سے نہ جانے کس کس طریقے کی خرافات اس رات کے اندر ہوتی ہے۔ دیکھو یہ سارے کے سارے امور بدعات ہیں، اور آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول کا فرمان ہے ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ یاد رکھیں، تمام خرافات سے بچ کر کے ہم اس رات کے اندر باری تعالیٰ کی عبادت کریں۔ باری تعالیٰ کو ہنگامہ پسند نہیں ہے، باری تعالیٰ کو جو ہے یہ تمام چیزیں، پٹاخے بجانا، شور شغب کرنا اور آپس میں ہجوم بنا کر کے گیت گانا، نہ جانے وغیرہ وغیرہ کس کس طریقے کی خرافات اب وجود میں آ گئی۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر کل جدید لذیذ، ہر انسان کو وہ چیز پسند ہوتی ہے جو مزیدار ہوتی ہے۔ دن بدن ایسی ایسی چیزیں سامنے آتی رہتی ہے جس کو دیکھ کر بھی جو ہے شرم آتی ہے۔ تو
ان تمام خرافات سے ہم لوگوں کو بچ کر کے چلنا ہے، جو علماء ہم کو بتا رہی ہیں انہی پر ہم لوگوں کو عمل کرنا ہے، اور انہی چیزوں کو فالو کر کے اپنی عبادت کو مقبول بنانا ہے، اس رات کو مقبول بنانا ہے۔ اور آخری بات یہ عرض کرنی ہے کہ اس سے اگلے دن کا روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے۔ دیکھو، اس سے اگلے دن کا روزہ رکھنا نہ تو فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت موقدہ ہے، بلکہ ایک نفلی روزہ ہے۔ عام نفلی روزوں سے بڑھ کر تھوڑا اس کا ثواب زیادہ ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ اس کا ثواب نہیں ہے۔ آدمی رکھ لے تو بہتر، نہ رکھے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، اور نہ کوئی کسی کو ملامت کرے۔ بعض جگہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر روزہ نہ رکھے تو لوگ کہتے ہیں کہ یار تو نے تو روزہ بھی نہیں رکھا ہے، تو یوں ہے، تو فلاں ہے، تو فلاں ہے۔ تو اس طریقے سے ہم لوگ طعن و تشنیع کا شکار ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو طعن و تشنیع سے نوازتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ رکھ لے کوئی تو بہتر، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، نہ رکھے کوئی تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی موجب پکڑ نہیں ہے، باری تعالیٰ کی طرف سے کوئی پکڑ کی بات نہیں ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ تو یہ تمام ہدایات ہے اس سلسلے میں۔ امید ہے کہ باری تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق دیں گے اور جو ہدایات دی گئی ہے ان پر عمل کریں گے۔ آپ لوگ میرے لیے بھی دعا کریں، ہم لوگ بھی انشاءاللہ دعا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کو ہمارے لیے بابرکت بنائیں، اور اس رات میں ہم لوگوں کو اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔